اس سلسلے میں پہلا سوال میرے سامنے یہ ہے کہ صحابہ کا جو فہم دین ہے اس کی ہمارے دین میں امتیازی حیثیت کیوں ہے؟ یہ سوال ظاہر ہے اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں بھی بنیادی ہے، اور آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ اس پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی یہ کلیدی سوال ہے کہ دین ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت کی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، احادیث ہیں، ان کی صورت میں موجود ہے، اور پوری امت ہی ہمیشہ ہر دور میں ان پر غور و فکر کرتی رہی ہے، ان سے دین اخذ کرتی رہی ہے۔ لیکن اس پوری روایت میں، اس پورے عمل میں صحابہ کا فہم دین اور صحابہ کا دین پر عمل کا نمونہ وہ کیوں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، وہ کیوں اہم ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہ ایک پورا تصنیفی منصوبہ صحابہ کے فہم دین پر ترکیز کر کے تیار کر رہے ہیں تو اس بنیادی سوال کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کا جو فہم دین ہے اور صحابہ کا جو دین پر عمل کا انداز ہے، وہ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو خود ان میں جماعت صحابہ کی یہ خصوصی حیثیت اور دین کے معاملے میں ان کا مقتدا ہونا، ان کا رہنما ہونا، ان کا اسوہ ہونا، یہ بہت وضاحت سے، بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ باقی تفصیلات ضمن میں آ جاتی ہیں، لیکن دو پہلو بنیادی ہیں، صحابہ، جماعت صحابہ کو اور فقہائے صحابہ کو امتیازی حیثیت کیا حاصل ہے۔ دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ صحابہ کی اس جماعت کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کو دین کی تکمیل کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے خود مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ وہ ایک یعنی تاریخی طور پر ایک ایسا امتیاز ہے، ایک ایسا پریولیج ہے جو کسی اور جماعت کو حاصل نہیں۔ یعنی جماعت صحابہ عین اس دور میں موجود تھی جب اللہ کے پیغمبر پر یہ دین نازل ہو رہا تھا، آپ اس کی تشکیل کر رہے تھے، اس کے مطابق مسلمانوں کی جو امت ہے اس کی تاسیس فرما رہے تھے، اور صحابہ اس عمل میں ساتھ شریک تھے۔ تو دین کیا ہے، وہ انسانی زندگی کے کن مسائل کو موضوع بناتا ہے، اس میں کس قسم کی رہنمائی کرتا ہے، کیا چیزیں موجود تھیں جن کو دین نے، اللہ کی رہنمائی نے اصلاح کا موضوع بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا عمل کیسے انجام دیا۔ تو بالکل بدیہی طور پر جس جماعت نے یہ سارا عمل خود مشاہدہ کیا ہو اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہو، اس کا حصہ رہی ہو، تو دین کی روح، دین کی حکمت اور دین کے اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، اس کے مقاصد اور اس کے موضوعات اس جماعت سے بہتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس جماعت سے بہتر سمجھنے کا دعویٰ کوئی بھی جماعت نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ اس پہلو سے کہ ان کو ایک علمی اور واقعاتی اور تاریخی امتیاز حاصل ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحابہ کی یہ جماعت صرف ایک آبزرور نہیں ہے، بالکل صحیح، یعنی اس نے قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اس پوری جماعت کی اپنی ایک تربیت ہوئی ہے، صحیح، عملی تربیت بھی ہوئی ہے، آزمائشوں سے وہ گزری ہے۔ تو علم بھی سیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی اور امت کی تاسیس میں اس کا ایک کردار ہے، بالکل۔ اور اس جماعت کو اس ساری تربیت سے گزارنے کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبر نے ایک کامیابی کا پروانہ بھی دیا ہے۔ تو یہ باعمل اہل علم کی، دین کو جان کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ڈھالنے والی ایک جماعت کا فہم دین ہے۔ تو دین تو اصل میں یہی دو چیزوں کا نام ہے، علم
اور خدا کی منشا اور اس کے مقصود کو سمجھنا، اور اپنی زندگی میں تقوی، دینداری اور خدا خوفی کا ایک ایسا نمونہ بننا کہ جس کی بنیاد پر آپ کا فہم دین اور آپ کا دین کا عمل کا نمونہ وہ معیار بن سکے، وہ دونوں صحابہ کی جماعت میں بدرجہ اتم پائی جاتی۔ تو علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی اور قرآن مجید اور احادیث کی واضح تصریحات کی روح سے اس امت میں صحابہ کی جماعت کی حیثیت مسلم رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے فہم اور عمل کا بہترین نمونہ اگر اسوہ اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت میں، پھر ان کے تلامذہ تابعین کی جماعت میں ملتا ہے۔ صحیح، گویا کہ اس پورے پروسیس میں وہ بنفس نفیس شامل ہیں اور اس کا حصہ ہیں، ایسی حیثیت کسی اور جماعت کو کیونکہ حاصل نہیں، لہٰذا یہ امتیازی شان بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔